بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال کیوں ہوا؟ سلطنت عثمانیہ پر سخت امتحانات کیوں آئے؟ سلطنت عثمانیہ کس وجہ سے جنگ ہار گیا؟ ان سب جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ سلطنت عثمانیہ پر اس ٹائم سخت امتحانات شروع ہوئے جب تیموریلنگ سے باغی لوگ سلطنت عثمانیہ میں پناہ لیے تھے اور سلطنت عثمانیہ سے باغی لوگ تیموریلنگ کے ساتھ پناہ لیے تھے۔ یہ لوگ درمیان میں دونوں طرف سے تیش پھیلا رہے تھے۔ آخر میں 1402 میں تیموریلنگ نے اپنے لشکر سلطنت عثمانیہ کے خلاف روانہ کیا اور سیواس شہر کو قبضہ کر لیا۔ سیواس شہر کے محافظ لشکر جس کا قیادت بایزید کا بیٹا ارطغرل کر رہا تھا، تیموریلنگ نے ارطغرل کو شکست دے کر سیواس شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان بایزید کو جب پتہ چلا تو سلطان نے 20 لاکھ فوج پر مشتمل لشکر انقرہ کی طرف روانہ کر لیا۔ 20 جولائی 1402 میں دونوں فوجیوں کے آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں لشکر کے درمیان جنگ شروع ہو گیا جس میں مغولوں کو کامیابی مل گیا اور سلطنت عثمانیہ کی فوج ہار گیا۔ سلطان بایزید خود گرفتار ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ تھی جس کی بدولت وہ اپنے مد مقابل کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کی ناکامی کی وجہ اس کی محبت اور وہ جنگی جنون تھا جس کی بدولت وہ اپنے مد مقابل کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ اپنے 20 لاکھ فوج کے ہمراہ جہاں بایزید نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ میدان جنگ کا نہیں تھا کیونکہ اس میدان میں پانی کی کمی تھی اور بایزید کی بہت سی فوجی پیاس سے مر چکے تھے کیونکہ گرمی حد سے زیادہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بایزید کی لشکر 20 لاکھ فوج تھی اور تیموریلنگ کی 80,000 پر مشتمل تھی۔ بایزید کی فوج میں بہت سے وہ فوجی تھے جو دوسروں ملکوں سے آئے تھے، وہ بھی جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج بہت بہادری سے لڑے مگر کامیابی نہ مل سکے۔ تیموریلنگ کو کامیابی مل گیا۔ اس جنگ میں تیموریلنگ کو کامیابی مل گیا۔ اس کامیابی سے مغرب کے تمام نصرانی ملک بہت خوش ہوئے۔ اس فتح پر فرانس، انگلستان اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں نے اس کامیابی سے مغرب کے تمام نصرانی ملک بہت خوش ہوئے۔ اس فتح پر فرانس، انگلستان اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں نے تیموریلنگ کو مبارکبادی کے پیغامات بھیجے۔ یورپ کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمانی خطرہ جس سے وہ عرصہ دراز سے ڈر رہے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ بایزید کی شکست کے بعد تیموریلنگ نے ارزنک، بروسا اور دوسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کے دروازے پر دستک دے دی اور اس روڈاس کے گھڑ سواروں کے قبضہ نجات دی۔ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں پر حملہ دراصل ایک چال تھی۔ عالم اسلام میں اسے لعن طعن کر رہا تھا۔ بایزید کی یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی فوجیوں پر حملہ کر کے اس نے اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ تیمور کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری ثابت کر رہے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے قدموں کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور یہ تیمور کی پیش نظر بھی یورپ کو فتح کرنا ہے۔ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں کے ساتھ جنگ کر کے اناضول پر حملوں کو
وہ جہاد کا رنگ دینا چاہتا تھا۔ اسی طرح تیمور نے ایشیا کوچک کے امراء کو اپنی سابقہ عملہ کی طرح واپس کر دیا، اور اس طرح وہ امارات جن کو بایزید نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور وہ دوبارہ خود مختار ہو گئے۔ تیمور نے ایک اور چال چلی، اس نے بایزید کے بیٹوں میں اختلافات ڈال دیا اور اسے تخت نشینی کے لیے ایسے آپس میں لڑوا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے اندرونی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے گھریلو تنازع اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ خانہ جنگی 10 سال تک 1403 سے 1413 تک جاری رہا۔ بایزید کے 5 بیٹے تھے، یہ پانچوں ہر معرکے میں اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے۔ ان میں ایک کا نام مصطفیٰ تھا، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا ہے، اور دوسرا بیٹا سلیمان تھا، جو اپنے باپ کے ساتھ تیمور کی جنگ میں گرفتار ہو چکا تھا۔ باقی تینوں بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ان میں سب سے بڑے کا نام سلیمان تھا۔ وہ ایڈرن ناپول پہنچا اور وہاں اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا شہنشاہ ہے۔ دوسرا، جس کا نام عیسیٰ تھا، وہ روسیہ پہنچا، اس نے بھی اعلان کر دیا۔ تیسرا، جو سب سے چھوٹا تھا، اس کا نام محمد تھا، وہ ایشیا کوچک کے اماسیا چلا گیا۔ اس کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے۔ یہ تینوں شہزادوں کے درمیان جنگ چھڑ گیا۔ دشمن چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر تیمور لنگ نے موسیٰ کو رہا کر دیا تاکہ وہ فتنہ فساد کو اور بھی تیز کر سکے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف اختلافات ڈال سکے تاکہ وہ آپس میں لڑے۔ جب خشک و تر سب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور لنگ اپنے لشکر کو لیے گئے آگے بڑھا اور اپنے پیچھے شیروں کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ سب بری حالات میں ویرانوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لاقانونیت اور بدحالی گویا صدیوں سے ان شیروں کا مقدر بنی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ ابتلا و آزمائش کا مرحلہ تھا، جسے قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے آنا ضروری تھا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس وقت تک کسی قوم کو اس وقت تک غلبہ اور اقتدار عطا نہیں کرے گا جب تک اسے ابتلا اور آزمائش کے مختلف مرحلوں سے نہ گزارے اور سونے کو بٹی میں ڈال کر اسے کندن نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ابدی سلطنت کے ذریعے انسانوں کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ کوٹا اور کرا، پاک اور ناپاک الگ ہو جائے۔ امت مسلمہ کی میں بھی خداوندی عالم کا یہی قانون ہے۔ اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، یہاں تک کہ 1413 کو محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کے تاجور قرار پائے، اور وہ تمام علاقے جو اس عظیم سلطنت کے زیر نگہ رہ چکے تھے، وہ ایک ایک کر کے دولت عثمانیہ کے زیر نگہ ہوتے چلے گئے۔ انقرہ کی حادثے سے دولت عثمانی کا بچ نکلنا، جس پر یہ عظیم سلطنت چل رہی تھی، کیونکہ اللہ کریم نے عثمانیوں کو عقیدہ، مذہب، اخلاق اور عادات اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے باقی تمام مسلمانوں پر خاص فوقیت عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ کی فضل سے عثمانیوں نے اپنا دینی جذبہ اور اپنے اچھے اخلاق کی پوری طرح حفاظت کی۔ پھر وہ کمال مہارت جس کے ساتھ اورحان خان اور اس کے بھائی علاؤ الدین نے اپنی سلطنت کی تنظیم فرمائی تھی، وہ حیرت افزا عدلیہ کا ادارہ عثمانی جوانوں اور بچوں کی تعلیم
و تربیت اور دوسرے کئی اسباب انہوں نے عثمانیوں کو ایک فعال اور مکمل قوت بنا دیا تھا۔ واقعہ انقرہ کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں کھنڈرات اور بحرانوں کے درمیان سے سلطنت عثمانیہ دوبارہ ابھرنے لگی، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے لگی اور اس کی رگوں میں زندگی اور شریعت کی لہر دوڑنے لگی، اور اس نے پورے عزم و استقلال کے ساتھ اس کمال سے پاؤں میں لیا کہ دشمن اور دوست حیران رہ گئے۔ اپنا طاقت اور اقتدار واپس کھڑا کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنا طاقت اور اقتدار کیسے کھڑا کیا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔